انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو جب تمام انسانوں کو خطاب کرنا ہوتا تھا اور قرآن کریم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا۔ اس سے یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل کتاب کو مخاطب کیا، یہود و نصارہ کو، تو ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو مخاطب کیا جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الکافرون سے خطاب کیا اور ان کو مخاطب کیا۔ تمام انسانوں کو مخاطب کرنا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا۔ اہل کتاب کو مخاطب کیا اللہ نے تو یا اہل الکتاب سے ان کو مخاطب کیا۔ نافرمانوں کو جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ان کو جب اللہ نے خطاب کیا تو یا ایھا الکافرون سے خطاب کیا۔ اب ہم اور آپ غور کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی خطاب کیا ہے ہمارا نام لے کر؟ جیسے یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب سے اہل کتاب کو خطاب کیا، یا ایھا الکافرون سے کافروں کو خطاب کیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام لے کر، یعنی اہل ایمان کو، مسلمانوں کا نام لے کر بھی قرآن میں ان کو خطاب کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور پورے قرآن میں 90 مرتبہ اللہ نے خطاب کیا۔ قرآن کریم میں جو ہے 114 صورتیں ہیں، تو 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورت کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اب مدنی صورتوں میں سے 28 صورتیں بچی، ان 28 صورتوں میں 8 صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا، لیکن مدنی صورتوں میں 20 صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 20 صورتوں میں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یعنی ایمان والوں کو ان کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام لیا ہے، تو جب ہمارا نام لیا ہے تو ہم کو کچھ آرڈر بھی دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو ہم نے اس آرڈر کو، اللہ کے اس حکم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ نہیں کی؟ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ لفظ قرآن میں 90 مرتبہ آیا ہے۔ ہر اہل ایمان جو مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں اس کو کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں کیا آرڈر دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، تاکہ ہم اس مالک اور اس خالق کا حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا آرڈر دے رہا ہے، اہل ایمان میں سے ایک بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا آرڈر دے رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو 90 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، وہ مدنی صورتیں ہیں، 20 صورتیں۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا 11 مرتبہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا 7 مرتبہ کہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہمیں مخاطب کیا ہے وہ 10 مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہمیں مخاطب کیا ہے وہ 16 مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ سورہ انفال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا ہے وہ 6 مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ہمیں 6 مرتبہ ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں خطاب کیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مرتبہ
या अय्युहल्लज़ीन आमनू से हमें मुखातब किया है। सूरह नूर में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ने 3 मरतबा हमें मुखातब किया है। सूरह अहज़ाब में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने 7 मरतबा हमें मुखातब किया है। सूरह मुहम्मद में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 2 मरतबा खिताब किया है। सूरह हुजरात में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 5 मरतबा मुखातब किया है। सूरह हदीद में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। सूरह मुजादला में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ने हमें 3 मरतबा मुखातब किया है। सूरह हश्र में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ने हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। सूरह मुम्तहिन्ना में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। सूरह सफ़ में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 3 मरतबा मुखातब किया है। सूरह जुमा में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। सूरह मुनाफ़िक़ून में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। सूरह तग़ाबुन में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 1 मरतबा मुखातब किया है। और सूरह तहरीम में या अय्युहल्लज़ीन आमनू के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 2 मरतबा मुखातब किया है। तो जब या अय्युहल्लज़ीन आमनू का लफ्ज़ अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं तो हर ईमान वाले को गोया उसके आगे जो मज़मून है उस मज़मून में कुछ आर्डर दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीन आमनू कहकर जो हमें मुखातब किया है तो हम उस आर्डर को समझें कि अल्लाह ताला हमें कौन सा आर्डर दे रहा है, फिर उस आर्डर को पूरा करने की कोशिश करें। तो तय करें कि कुरान करीम में जो 90 मरतबा या अय्युहल्लज़ीन आमनू आया है, उलमा इकराम के ज़रिए से हम इसको समझेंगे कि अल्लाह ताला हमें हमारा नाम लेकर जो खिताब कर रहा है तो हमें किस चीज़ का हुक्म दे रहा है। अगर एक हफ्ते में एक या अय्युहल्लज़ीन आमनू समझ लेंगे तो 90 हफ्ते में इंशाअल्लाह या अय्युहल्लज़ीन आमनू जितनी मरतबा अल्लाह ने हमें खिताब किया है हमारा उसका समझना आसान हो जाएगा। और कुरान अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया था कि हम कुरान को पढ़ें और उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।